بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مائک جہاں۔ گھر کا بجٹ اس لیے خراب نہیں ہوتا کہ کمائی کم ہے، بلکہ گھر کا بجٹ اس لیے خراب ہوتا ہے کہ اسے پلان نہیں کیا جاتا۔ ایک سربراہ ہونے کی حیثیت سے یہ آپ پر فرض ہے کہ آپ اپنے جو گھر کی ضروریات ہیں ان کی طرف خاص توجہ دیں اور ان کو مینیج کرنا سیکھیں۔ آئیے اپنے بجٹ کو مینیج کرنے کے لیے ہم کون سی باتیں سمجھیں کہ وہ ہماری زندگی میں سکون پیدا کر سکیں۔ نمبر 1 پہ آپ نے یہ خیال ضرور رکھنا ہے اور اس بات کو اپنی نوٹ بک میں یا موبائل نوٹس کا یوز کرتے ہوئے نوٹ کرنا ہے کہ پیسہ آتا کہاں سے ہے اور جاتا کہاں پر ہے۔ اب آنے کے ذرائع کون سے ہیں؟ یہاں پر سیلری، پینشن، کوئی محنت مزدوری یا کاروبار کی انکم یہ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اس کو لکھنا ضرور ہے کہ ہماری انکم کہاں کہاں سے آتی ہے اور وہ کتنی ہے۔ پھر نمبر 2 پہ آپ نے اپنی ضرورتوں اور خواہشوں کے درمیان فرق ضرور سمجھنا ہے۔ مطلب آپ اپنی انکم کو 3 حصوں میں بانٹ لیں: ضروری خرچ، بیچ کا خرچ اور خواہشات۔ اب ضروری خرچ جو ہے اس میں آ جاتی ہیں آپ کا راشن آ جاتا ہے، بچوں کی اسکول فیس آ جاتی ہے، اگر آپ رینٹ پہ رہ رہے ہیں تو اس کا رینٹ لگا لیں، پھر اس کے علاوہ بجلی، گیس اور پانی کے بلز وغیرہ۔ اب آپ نے اپنے راشن کا اگر دیکھیں تو آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ منتھلی راشن کون کون سی چیزیں بہت ضروری ہیں، ان کو نوٹ کرنا ہے۔ پھر بچوں کی اسکول فیس جو ہے وہ بھی مسٹ ہے، پھر رینٹ بھی مسٹ ہے، اور بجلی اور پانی کے گیس کے جو بلز ہیں وہ بھی مسٹ ہیں، ان کو تو ادا کرنا ہی کرنا۔ اب جو بیچ کا خرچ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے آپ کے موبائل، انٹرنیٹ کے پیکیجز وغیرہ اور ٹرانسپورٹ کا کرایہ وغیرہ یا پیٹرول کا خرچہ۔ اب ان چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے آپ نے اپنی انکم کے مطابق جو ہے وہ کنٹرول رکھنا۔ اب نمبر 3 پہ آگے خواہشات۔ خواہشات میں آپ کی آؤٹنگز ہو سکتی ہیں، آپ کی شاپنگز ہو سکتی ہیں اور آپ کے کوئی فنکشنز وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ اب ان پہ آپ نے کتنا خرچ کرنا ہے یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ اب نمبر 3 پہ آ جائیں کہ آپ نے اپنی لسٹ بناتے وقت گھر کے بچوں کو بھی شامل کرنا ہے۔ یہ بھی ان کی تربیت میں باتیں شامل کرنی ہیں کہ پیسے کو کماتے کس طرح ہے، پھر اس کا خرچ کس طرح کرتے ہیں۔ اس طرح بچوں کے اندر یہ سینس بھی ڈیولپ ہوگی اور ان کے اندر احساس بھی پیدا ہوگا، اور ہر گھر کا ہر فرد اپنی طرف سے آپ کو ایک اچھا مشورہ بھی دے سکتا ہے۔ نمبر 4 پہ آپ نے سیونگ ضرور کرنی ہے۔ سیونگ کو اپنی زندگی کا اصول بنائیں، چاہے وہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ 1000، 2000 یا 5000 کیوں نہ ہو۔ اس کا اصول یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک ماہانہ انکم آتی ہے تو سب سے پہلے اس کو سیو کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے 5000 جو ہے وہ سیو کر لیے، باقی انکم جو ہے وہ اپنے خرچے کے مطابق جو ہے اس کو استعمال کر لیا، تو پھر ہی آپ کا سیو ہو سکتا ہے۔ بچا ہوا جو پیسہ ہے وہی آپ کے کام آ سکتا ہے، خرچ کرنے کے بعد آپ کبھی بھی پیسہ نہیں بچا سکتے۔ اس کے بعد قرض اور کریڈٹ کارڈ جو ہیں ان سے اوائڈ کریں۔ قرض صرف ایمرجنسی کی صورت میں لیں، اور اگر لیا ہے تو دیے ہوئے وعدے کے مطابق ضرور واپس کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ قرض جو ہے وہ شہید کا بھی معاف نہیں ہے۔ اس لیے قرض جو ہے وہ مزید آپ اس کے پریشر میں آ جاتے ہیں اور اس کی ادائیگی آپ کے لیے ناممکن بن جاتی ہے۔ اب نمبر 6 پہ یہ ہے کہ اپنی سائیڈ انکم کمانے کی کوئی نہ کوئی طریقے ضرور جو ہے وہ سکلز وغیرہ ہیں آپ کی، یا کوئی کچھ بھی آپ جو کر سکتے ہو اپنی صلاحیت کے مطابق تو ضرور کریں، کیونکہ کبھی کوئی اگر ایسا وقت آئے آپ کی ریگولر آنے والی جو انکم ہے اگر اس میں کمی بیشی ہو جائے تو یہ جو سائیڈ انکم ہے وہ آپ کو مشکل وقت میں ضرور سہارا دے گی۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو کہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ ہمارے گھروں میں ہم لوگ اس چیز کا بہت کم دھیان رکھتے ہیں۔ تو جو لکھی ہوئی بات ہے وہ اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے ضرور لکھیں اور اپنے گھروں میں خوشحالی پیدا کریں انشاءاللہ۔